اردو ٹاک کے سامعین کو یاسمین شمشاد کا آداب۔ ابوالکلام آزاد ہند کے پہلے وزیر تعلیم اور قومی رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد بزرگوار محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ 11 نومبر 1888 عیسوی میں مولانا کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی۔ والدہ کا تعلق مدینے سے تھا۔ سلسلہ نسب جو ہے شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا ہے، جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی۔ کئی سال عرب میں رہے۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینے میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامع ازہر مصر چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ماہوار جریدہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ 1914 عیسوی میں الحلال نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا۔ ترقی پسند سیاسی تخیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایت کا گہوارہ اور بلند پایہ سنجیدہ ادب کا نمونہ تھا۔ مولانا بیک وقت عمدہ انشا پرداز، جادو بیان خطیب، بے مثال صحافی اور ایک بہترین مفسر تھے۔ اگرچہ مولانا سیاسی مسلک میں آل انڈیا کانگریس کے ہمنوا تھے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کا درد ضرور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے بچا لیا۔ مولانا آزاد کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین کی نمایاں فہرست میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی، جن میں غبار خاطر، انڈیا ونز فریڈم، تزکیہ، ترجمان القرآن سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ الحلال نامی اردو کا ہفت روزہ اخبار جولائی 1912 عیسوی میں کلکتے سے جاری کیا۔ غبار خاطر کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاتی ہوں۔ غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ یہ تمام خطوط نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی، رئیس بھیکمپور، ضلع علی گڑھ کے نام لکھے گئے۔ یہ خطوط قلعہ احمد نگر میں 1942 تا 1945 عیسوی کے درمیان میں زمانے اسیری میں لکھے گئے۔ مولانا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں بھی گزرا ہے، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط و کتابت کرنے کی۔ اس لیے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کا ایک راستہ ڈھونڈ نکالا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیے۔ مولانا نے خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا ہے اور خط غبار من است ای غبار خاطر سے اسے تعبیر کیا ہے۔ ایک خط میں شیروانی صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم تبِ نالے سنج کو کیا کروں کہ فریاد و شیون کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ آپ سن رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، میری ذوق مخاطبت کے لیے یہ خیال بس کرتا ہے کہ روئے سخن آپ کی طرف رہے۔ 22 فروری 1958 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا مزار دہلی میں جامع مسجد کے قریب ہے۔ اعزازات میں 1952 عیسوی میں آپ کو بھارت رتن سے نوازا گیا۔